قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، جس کا مفہوم یہ ہے قل هذه سبیلی، میرے محبوب آپ فرما دیجیے کہ یہ میرا راستہ ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، ادعو الی اللہ سے مراد یہاں پر عام طور پر علماء ظاہر ادعو الی اللہ سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے روکنے کا. جبکہ ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تو گناہ کا کیا سوال ہے؟ ابھی تو بدعقیدگی سے روکنا. ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف میں بلاتے تھے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف میں بلانے کا مطلب جو جہاں کے مالک میرے آقا کی ذات، اس لیے کہ اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ جو تم کو پایا اس نے مجھے پایا، جو تم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا. تو صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی دعوت کی بنیاد کیا تھی؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف میں، الی اللہ. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کے اندر میں ایک حقیقت کو چھپا کر رکھا ہے، ظاہر نہیں فرمایا. کیوں؟ کہ قوموں کو متاثر کرنے کے لیے اگر یہ بات کہی جاتی ادعو الی الرسول، ادعو الی رحمت للعالمین اگر کہا جاتا تو یہ رخ اتنا زیادہ انسانیت کے لیے آسان نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ برابری کے لیول کے حساب سے کہ یہود و نصارہ یہ کہتے کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ بھی نبی، وہ بھی پیغمبر اور یہ بھی تھے. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکمت کو اس لیے کہ میرا محبوب مجھ سے جدا نہیں ہے، تو وہ حکمت کے خاطر انسانوں کو حق کی طرف بلانے کے لیے ادعو الی اللہ، اللہ نے فرمایا کہ میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف. اور اللہ کی طرف میں جب بلائیں گے تو اللہ کی طرف میں بلانا اور اللہ کو پانا. اللہ کی طرف میں بلائے، یہ انسانوں کے لیے عقل و فہم کے لیے بھی بات مسئلہ بن جاتا کہ اللہ کی طرف میں بلائے. تو پھر کیا اسلام کی دعوت نعوذ باللہ بے معنی ہو گئی کہ اس کی طرف میں بلا وہ ملے ہی نہ؟ یہ تو معاملہ کیا ہو جائے گا، انسان کو سوال کرنے کا حق ہو جائے گا کہ اللہ کی طرف میں بلائے تھے لیکن اللہ تو ملا نہیں ہم کو. اللہ کسی کو ملائے کیا؟ جن کو بھی ملے تو میرے مصطفیٰ کا ملنا ہی تو اللہ کا ملنا اللہ کے پاس میں ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ میں پہچانا جاؤں، میں پوجا جاؤں، میں عبادت میری کی جائے، اس کے لیے میں نے اپنے محبوب کو دنیا میں ظاہر کیا. اگر اللہ کی طرف میں بلانے کا مطلب یہ ہوتا تو پھر انسان ایک بہت بڑا سوال، اور 15ویں صدی کے اندر میں تو پھر یہ بات کہہ دی جاتی کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اسلام بالکل غلط بنیاد کے اوپر قائم ہے. اس لیے کہ جس کی طرف میں بلا کر اسلام دیتے ہیں وہ تو ملتا ہی نہیں ہے، وہ تو دکھتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہاتھ ہی نہیں لگتا. تو اللہ کی طرف میں بلانے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، اسلام کے قبول کرنے کے بعد حق کی راہ میں جن کو میرے آقا کی خوشنودی مل گئی، ان میں سے ایک بھی ایسے اعتراض نہیں کیا کہ مجھے اللہ نہیں ملا. ایک بھی ایسا اعتراض نہیں کیا. کیوں؟ کہ بات حقیقت میں یہی ہے، اللہ تو ملے گا نہیں ظاہری طور پر کسی کو، لیکن جن کو بھی مصطفیٰ ملے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلب کو ایمان کی نورانی سے مطمئن کر دے گا کہ ہاں میں مل گیا ہوں، میں مل گیا ہوں. اور یہ حقیقت پر مبنی ہے. اسلام کی دعوت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے ادعو الی اللہ، دعوت دیتا ہوں میں اللہ کی طرف میں. تو پھر وہاں پر انسانوں کی حکمت یہ تھی، وہ تو میرے مصطفیٰ کی رعایت میں رب العالمین نے وہاں پر اپنے کو سامنے کیا تاکہ میرے محبوب میرے پردے میں وہ تم تک پہنچ جائے تو حقیقت میں مجھ تک پہنچیں گے وہ، ورنہ انسانوں کے لیے تو مسئلے بن جاتے ہیں. پھر انسانیت کو یہ بے اعتمادی کا اور اسلام پر اعتراض کا بڑا مسئلہ اور بڑا رخ سامنے آ جاتا کہ مسلمان یا دو جہاں کے مالک جس اللہ کی طرف میں بلاتے ہیں وہ اللہ تو آج تک کسی کو ملا بھی نہیں. اب اللہ نہیں ملا اس کا مطلب نعوذ باللہ جھوٹ تھوڑی ہے. اللہ ملتا ہے مگر اپنے محبوب کی صورت میں.
جس نے میرے محبوب کو پا لیا اس نے مجھے پا لیا۔ اور یہ صرف عقیدتوں کے اظہار کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو جن کو عطا فرما دیتا ہے ان کے دل و قلب کو مطمئن کر دیتا، کوئی اعتراض باقی نہیں رکھتا کہ ابھی میرا ملنا باقی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بڑی بڑی ریاضتیں اور بڑے بڑے مجاہدات کرے، پوری زندگی ریاضتوں میں گزارے، اور یقینی بات ہے کہ ریاضت اور مجاہدوں کی لمبی تاریخ ہے۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا کے حیات ظاہرہ کے اندر بھی بڑے بڑے راہب اپنے گرجا گھروں میں، اپنے عبادت خانوں میں، پہاڑوں پر، جنگلوں کے اندر میں 70 سال، 40 سال ایسے عبادتوں میں گزارتے تھے، اس کی یاد میں کہ کسی انسان کو وہ نہیں دیکھتا اور انسان ان کو نہیں دیکھتا۔ کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں، کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں، ایسی ریاضت، ایسی مجاہدے بھی ام سابقہ کے اندر میں اور لوگوں نے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، ان راہبوں کو اپنے لیے جنہوں نے اتنی بڑی بڑی ریاضتیں کی، جن کی ریاضتیں رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہو گئی، ان راہبوں کو بھی، ان عیسائی عابدوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راست آ کر اپنا دیدار، اپنی پہچان نہیں کروایا، بلکہ ان راہبوں کو بھی میرے رب العالمین نے، ہمارے خالق، دو جہاں کے مالک اور خالق رب العالمین نے ان کے مقصد کی تکمیل کے لیے 60 سال، 70 سال کے راہبوں کی وہ عبادت اور وہ مجاہدہ اور وہ ریاضتیں جو اپنے علاقے سے، اپنے خاندان سے اور اپنی چاہتوں سے، اپنی خواہشوں سے کٹ کر گرجا گھروں میں عبادتوں میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کو آ کر نہیں ملتا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، بلکہ ان راہبوں پر بھی ام سابقہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ملنے کی جو حدت تکمیل فرمائی، وہ اپنے محبوب کا تعارف دے دیتا تھا۔ کیا دے دیتا تھا؟ ان کے دل کے اندر میرے آقا کی محبت کا ذرہ ڈال دیتا تھا۔ اس لیے عبادتوں کی قبولیت کی دلیل میرے آقا کی محبت کا اثر ہے۔ جن کے دین اور جن کے عبادتوں کے ذریعے سے میرے آقا کی محبت جن کو نہیں مل رہی ہے، بالمقابل اس کے اگر ان کو میرے آقا کی محبت کے بجائے جنت و جہنم ان کے لیے اگر عنوان بن رہی ہے، تو ان کو بہت اپنے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، چاہے ان کی 60-70 برس کی عبادت کیوں نہ ہو اور بڑے بڑے رکوع اور سجدے کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر میں قبولیت کی دلیل اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہے۔ ان راہبوں اور عیسائی، ان راہبین نے بڑی بڑی ریاضتیں اور مجاہدات بھی کیے، کہاں جا کر گرجا گھروں کے اندر میں، خانقاہوں کے اندر میں، پہاڑوں کے اوپر، پہاڑوں کی کوہوں کے اندر میں کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا اور یہ تمنا کرتے رہے کہ یا اللہ آ جا، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تجھے پکڑنا چاہتے ہیں، تجھ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راہبوں کو ان کی ریاضتیں جب مقام قبولیت پر پہنچی تو پھر اپنے ملنے کو کس صورت میں ظاہر کیا؟ ان راہبوں، ان عیسائی علماء اور ان ریاضت کرنے والے عابدین کو اپنے ملنے کی دلیل ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کا ذرہ عطا فرما دیا، پھر وہ مطمئن ہو گئے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ اپنے آخری نبی رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین کی محبت اللہ نے ہم کو عطا فرما دی، تو گویا کہ اللہ ہم کو مل گیا۔ اللہ ان کی تمنا کو پورا اس معنی میں فرماتا تھا، اپنی رضا کا پروانہ ان راہبوں کو، عیسائی راہبوں کو جو اپنے گرجا گھروں میں بیٹھ کر بڑے بڑے مجاہدے اور ریاضتیں کرتے تھے، ان کو اپنے ملنے کی طلب کی بنیاد پر جب قبولیت کا مقام ملتا تو پھر ہونا چاہیے تھا کہ رب خود آ کر کہہ دیتا کہ میں خدا ہوں، میں رب نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ رب راست نہیں آئے گا، نبیوں کے سامنے بھی نہیں آیا،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یا تو آواز دیا یا تو تجلی بتائی یا پھر وجدان اور دل کا اطمینان عطا فرما دیتا ہے کہ ہاں ہم کو خدا مل چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے دوڑے تو آگ دور میں نظر آئی، اب یہ آگ کے پیچھے جا رہے ہیں اپنی غرض کے اور اپنے طلب کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر آواز دی کہ اے موسیٰ وہ آگ نہیں ہے بلکہ انی انا اللہ فاعبدنی واقم الصلاۃ، کہ میں ہی ہوں جس آگ کو تم آگ کی صورت میں دیکھ رہے ہو، وہ آگ نہیں بلکہ میں ہوں۔ اللہ آگ کی صورت میں نبیوں کو یا تجلی کی صورت میں کوہ طور پر، تو اللہ راس نبیوں کے سامنے نہیں آیا۔ خدا کا قانون یہ نہیں ہے۔ اچھا، خدا کا قانون تو خدا پابند بھی نہیں ہے، خدا چاہے گا تو آئے گا بھی، کسی کو اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ خدا پابند نہیں ہو جاتا، قانون کا عام طور پر نہیں کرتا، لیکن امت محمدیہ کے اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ، تاریخ ہے ان کی کہ اللہ سے انہوں نے ہم کلامی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا، نظر بھی آیا، اپنے سر کو آنکھوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیکھنے کا موقع دیا۔ یہ ہے نا امت محمدیہ کے اولیاء میں ایسے کمال اولیاء دیے کہ راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ اس کے لیے کوئی مجسم یا کوئی چہرہ، کوئی آنکھ اور ناک نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ہے کہ وہ کسی صورت میں آ کر کہہ دیتا کہ میں ہوں، اور بہت اللہ کو پسند ہے کہ وہ اپنے حبیب کی صورت میں ظاہر ہو، اور ظاہر بھی اپنے حبیب کی صورت میں ہے کہ جس نے میرے محبوب کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ اس لیے عرب علماء کے شعراء کے اندر میں، شاعروں میں یہ شعر بھی موجود ہے کہ ہم نے مسجد نبوی کے آئین والے عرب کو بیان کرتے ہوئے دیکھا، خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ کون تھا آئین والا؟ وہ عرب کا، جس کی مسجد نبوی کے ممبر پر آئین والے رب کو ہم نے خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ اس سے تو میرے آقا دنیا کے مالک محمد رسول اللہ کی ذات کی اللہ کو بہت پسند، بلکہ حق یہی ہے کہ اللہ سب سے اچھی صورت میں جو اپنے کو دکھانا چاہتا ہے، جو پسند کرتا ہے، وہ خدا کی قسم میرے آقا دنیا کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ صورتوں کے اندر میں آتا ہے، آگ میں آیا، تجلی میں آیا، اور بھی ایسے موقعوں پر آیا۔ میرے آقا کی بعثت کے بعد میں خدا کا زیارت اور خدا کا دیدار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ چوائس اور خدا کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز وقت محبوب کی صورت میں آتا ہے۔ اس کی صورت میرے محبوب جس کو تم نے دیکھا، بخاری اور مسلم کی حدیث کی تفصیلات موجود ہے، اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا۔ رب اس کی اپنی کوئی شکل کے ساتھ میں، جو یہ انسان تو ظلومن جہولا ہے، اس کی جہالت، اس کی دماغ تو بہت آگے چلتی ہے، ایک قدم آگے ہوا تو 10 قدم آگے کی سوچنے کی حرص کر لیتا ہے، گمان کے گھوڑے دوڑانا اس کی فطرت بنی ہوئی ہے، نہیں میں ایسا سمجھا تھا، ویسا ہوا تھا۔ تو پھر اب یہی گمراہیوں کے اندر میں جنہوں نے میرے محبوب کے جلووں کو، جن قوموں نے اس ملک کے اندر میں دیکھا، ان کے تصرفات، ان کے اختیارات کو دیکھا، تو پھر اسی کو خدا سمجھ کر کوئی کسی صورت میں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کے صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے کہ میں ان کا ہاتھ بن جاؤں گا، میں ان کا کان بن جاؤں گا، میں ان کا چہرہ بن جاؤں گا، میں ان کی آنکھ بن جاؤں گا۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنے دوستوں اور اپنے اولیاء کے چہرے میں بھی ڈھل جاتا ہے، بلکہ یوں فرما دیا کہ میرا دوست تو وہی ہے جس کو دیکھ کر میں یاد آ جاؤں، میرا دوست وہی ہے، ولی وہی ہے۔ ولی خالی ظاہر ابلے اور جھکے اور صافوں والے کو ولی نہیں کہیں گے، بلکہ حقیقت میں قلب مطمئن کر دے کہ اللہ والے ہیں جس کو دیکھ کر میں یاد آ جاؤں۔
یہ مسلمان تو شرک کی چکر میں اور اس کے ڈر اور خوف کے اندر میں تو بات رکھے گا، لیکن جو واقعتاً کفر کے اندھیرے میں جن کا قلب ہے وہ پاک اور صاف آدمی کو دیکھے گا میرے خواجہ جی کو تو کیا کہے گا؟ وہ انہیں تو بچے گا، شرک ہو جائیں گا ان کے، لیکن وہ تو کہے گا کہ یہ وہ ہے، یہ اللہ ہے، کفر ہے، اندھیرا ہے۔ اگر وہ کسی واقعی اللہ والے کو اگر دیکھتے ہیں تو ان کو بیر نہیں ہوتا ان کے سامنے ان کے قدموں میں سر ڈالنے میں، اور وہ ڈال کر بھی احسان نہیں جتاتے، بلکہ وہ اس پر اپنے لیے اپنی عظمت سمجھتے ہیں، اپنی عزت سمجھتے ہیں، ان کو تعظیم میں گرانی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اپنے لیے سعادت کی چیز سمجھتے ہیں۔ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ایک بوڑھے کے سامنے اس کی قدم بوسی کیا، وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس کو کوئی بیر نہیں ہے، کیونکہ قلب میں اندھیرا ہے کفر کا، تو تعظیم اور عظمت کو اپنا اعزاز سمجھتا ہے۔ اور وہی مسلمان جس کو سورہ فاتحہ صحیح نہیں آتی، اب انہیں یہ جھکنا تو شرک ہے نا، وہ کیا کر جاتا، جو اندر کے نور نہیں ہے، اندھیرا اجالا ملا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس کو، کلمہ پڑھتا ہے تو نور آتا ہے، اس کے بعد میں پھر انکار کرتا ہے تو ظلمتیں آ جاتی ہے۔ نہیں، آنکھیں اچھی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کم سے کم چشمہ لگا لے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن چشمہ لگانے کو بھی تیار نہیں اور آنکھیں بھی اچھی نہیں ہے، دھندلا پن ہے، ایکسیڈنٹ ہو گئی ہوگا۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، بالمقابل کافروں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ ان میں اندھیرا ہی ہوتا ہے تو ان کو تعظیم اور ادب اور عظمت کے اندر میں کوئی بیر نہیں ہوتا، وہ محبت آئی تو فوراً وہ گندم کر لیں گے، قلبوں میں چھپ جائیں گے۔ وہ وزیر اعظم ہو کے ملک کا صدر ہو، ان کے لیے آسان ہے اس لیے کہ پورا اندھیرا ان کے دل میں، لیکن خطرہ مدھم والوں کے لیے ہے، پورا چلتا ہے تو بیچارہ خود بھی سہارا دے کر اس کو ٹینشن نہیں ہوگا، خطرے سے باہر ہوگا، اور جس کو صحیح نظر آتا اس کو بھی ٹینشن نہیں ہوگا۔ خطرہ سفر کا کس کو ہوتا ہے؟ جو مدھم ہے اس کو نا، کبھی نظر آتا کبھی نظر نہیں آتا، کبھی نظر آتا کبھی نظر نہیں آتا، دھندلا دھندلا نظر آتا، خطرہ تو اس کو ہوگا۔ اس کے لیے پھر حل کیا ہے؟ نہ آنکھ صحیح ہے نہ پورا اندھا ہے، تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ چشمہ لے لے، حماقت نہ کرے کہ میں چشمہ لگاؤں تو بوڑھا دکھوں گا، لوگ مجھے چڑائیں گے، نہیں، چشمہ لے لے، خطرے سے بچ جائے گا۔ چشمہ کیا ہے؟ چشمہ یہ راہ طریقت ہے، آل علی اور اولاد علی کا دامن ہے۔ کیا ہے چشمہ؟ اب اللہ کو پہچان اولیاء کے ذریعے سے، اللہ کو پہچان پنجتن پاک کے ذریعے سے، اور اللہ کو پہچان میرے مصطفیٰ کے نالہ پاک کے ذریعے سے، یہ راہ طریقت، یہ چشمہ ہے امت کے لیے۔ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین تھے کہ جن کی آنکھوں کو میرے مصطفیٰ نے اتنا منور کر دیا تھا کہ ان کو باضابطہ پیری مریدی کی ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن امت کو آگے مسائل سے بچانے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں آیت بھی نازل فرمائی، یبایعون اللہ، یا میرے محبوب جو بیعت کرنے کے لیے آئے، مرد عورتیں ان کو اپنے ہاتھ پر دست مبارک پر بیعت کر لیجیے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ تو فرما دیا قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن میرے آقا کی صحبت کے بعد اور مزید ان کو چونکہ نور ایمان کی آنکھیں ان کے اتنی منور ہو چکی تھی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی نظریں دھندلی نہیں ہوتی تھی، دھندلی نہیں ہوتی۔ خطرہ کس کو ہوتا ہے؟ کہ صحیح نظر والے کو کہ اندھے کو؟ اندھا بھی اندھا ہے تو کسی کا ہاتھ پکڑ کر پہنچ جاتا ہے، ٹینشن نہیں ہے اس کو، خطرے سے بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ مگر رہبر اگر خطرناک ملے تو پھر خطرہ اس کے لیے بھی ہے۔ اب برادران وطن جو کفر میں زندگی گزارے بالکل اندھا ہے، تو ان کے جو رہبر ہے ان کو بالکل حق سے کاٹے ہوئے ہیں، ہم ہیں نا تمہارے لیے، بس ہم برہمن ہیں، ہم کو مان لو، تم ہم جو بولے وہ کر لو۔ اب بیچاروں کے رہبر ایسے ہیں کہ راستے نہیں ہیں، ان کو اندھے بیچارے، لیکن اس کے باوجود امت کے انتظام کے لیے اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے آیت نازل فرما دیا کہ بعد میں آگے کمزور ہوتی جائے گی تو یہ چشمے کا انکار کر کے، یا پھر وہاں پر یہ چشمہ کیوں، آنکھیں ہے نا، یہ دھندلے والے تو بڑے جڑوں میں گرتے جائیں گے نا، بعض وقت ایک قدم کی جگہ 2 قدم دکھتا بیٹا یوں پودا تھا اوپر سے، دھندلی آنکھیں ہیں، کہیں کوئی حماقت کر رہا ہے نہیں، ہم کو قرآن و حدیث کافی ہے نا، اور ہم کو دین اور شریعت کافی ہے نا، یہ پیری مریدی ہم کو نہ کو،
تو کیا ہو رہا ہے؟ دھندلا ہے بیٹا، صحیح آنکھیں نہیں ہیں. تو پھر کیا ہے؟ وہ قدم اچک کر ایک قدم سامنے ڈال رہا ہے. اچھا ویسے کہ حشر کیا ہوگا؟ ایک ہی قدم پر بیٹا گھٹنے کے بل گرے گا، وہ گرے گا نہیں گرے. حماقت مت کر وہاں پر. رب العالمین نے پورا انتظام فرما دیا ہے کہ آنکھیں دھندلی ہو جائے گی بعد کے زمانے میں. میرے آقا کی راز صحبت تو اب میرے محبوب کی امت کو نہیں ملے گی، اور قلب سے میرے آقا کی امت پر اتنا قریب نہیں ہوگی. میری آقا کی امت میرے آقا کے نارن پاک سے اتنا قریب نہیں ہوگی. پھر زمانے کے تفاوت اور زمانے کے دوری کی وجہ سے دھندلا پن آتا چلا جائے گا ایمان کی آنکھوں پر. تو پھر اس کا انتظام کیا کیا؟ چشمہ کیا. اب کوئی عقل مند ہے چشمے کا انکار کر رہا ہے تو کیا سمجھنا؟ بیٹا خطرے میں پڑنے والا ہے، خطرے میں پڑنے والا ہے. کیوں؟ اپنے انجام کو خود پہنچے گا. کہ ٹھوکر کھا کے اگلے گڑھے میں آپ نہیں گرا تو کل کو گرے گا. ایسے ہی راہ طریقت کا اعلی علی اور اولاد علی اور پیری مریدی کا جو انکار کرے ان کی مثال ایسی ہے. آنکھیں تو ہے دھندلی، کیونکہ تم میرے آقا کی حیات ظاہرہ میں تو پیدا نہیں ہوئے، اپنے آنکھوں سے سچی آنکھوں سے میرے آقا کا دیدار نہیں کیا، یا قلب کی عشق کی وہ آنکھیں میرے آقا کے دیدار کے قابل تمہاری نہیں بنی. اور عقیدہ اور ایمان بھی کہنے سننے کے اوپر، روایتوں اور نقلوں کے اوپر ہے. عقیدہ اور ایمان بھی ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. عقیدہ تو ہے، اچھے اچھوں کا نہیں رہتا ہے. تو پھر آنکھیں دھندلی ہے، ماننا تو پڑے گا. تو رب العالمین نے انتظام فرمایا کہ تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میرے محبوب کی امتیوں، خالق میں ہوں. جس زمانے کے اندر جیسی ضرورت پڑے گی میں تمہارے لیے انتظام کروں گا. لینسز کا، تمہارے لیے چشمے کا انتظام پورا رہے گا. چشمہ اگر اس سے تمہاری طبیعت کترا رہی ہے تو پھر ذرا تھوڑا زیادہ کوشش کر کے آنکھوں کو پھاڑ کے لینسز بھی ڈال دیتے ہیں. لینسز بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ بھی ہوتا ہے. راہ طریقت کے اندر میں اگر تمہیں طریقت کے نظاموں سے اور پیری مریدی سے اگر الرجی ہے اور چند دکھنے والے پیر مریدوں کے بے اعتمادی کی وجہ سے ان کے روح کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یہ انکار نہیں کر دینا کہ پیری مریدی کی ضرورت نہیں، ایسے ہی رہتے سب. لینسز ڈلوا لو نا، خطرے سے بچ جائیں گے. لینسز کیا ہوں گے؟ لینسز یہ ہوں گے کہ بے دام کے غلام غوث و خواجہ کے بن جاؤ، حجت انفار کے بن جاؤ، اور میرے آقا کے عشق کے ان راستوں کو اختیار کرو کہ اپنی تنہائیوں میں، اپنے گھروں کی خانقاہوں میں، اور اپنے آپ کو سچی طلب کے ساتھ میں یا رب العالمین اللہ اللہ کی طرف میں لگنے کے بجائے اللہ سے مانگو تیرے محبوب کی نارے پاک کی خیرات عطا فرما دے. یہ لینسز کا نظام ہے، یہ بھی ممکن ہے. لینسز ڈالنا ہے تو بھی ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑے گا. ڈاکٹر سے دعوت مت کر. خدا کی قسم پوری دنیا میں حق کے دینے کے لیے آل علی اور اولاد علی ہے اور آل رسول ہے. یہ آرتھورائز ڈاکٹر سے یہی دے سکتے ہیں. لینسز بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. پرانا زمانہ تھا، وہ اولیاء اور غوث و خواجہ کو مانتے تھے. اس زمانے میں نہیں چلتا. اس زمانے کے اندر تو ہمارا مدرسہ ہم کو کافی ہے، ہمارے علامہ ہم کو کافی ہے، ہماری کتابیں ہم کو کافی ہے. اور اب وہ جہالت کا زمانہ نہیں رہا. تو ان بے وقوفوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے چشمے سے تو بیر کرے، اتنی بڑی مصیبت بن جائے گی، جینا مشکل ہو جائے گا نا. اس کی پہچان کیا ہے کہ وہ ان کا اگر فقیر ہوگا تو انہی کی تو صدا لگائے گا، انہی کے تو نظام پورے کروائے گا. خود بھی کرے گا، کروائے گا. جس کا جینا مرنا تو انہی کے نظام کے لیے ہوگا. آقا کا غلام اور آقا کے بغاوت کا نظام اس کے پاس میں نہیں ہو سکتا نا. آقاؤں کو اور اولیاء کو تو دنیا کی محبت سے تو نفرت ہوتی ہے، اور دینی نظاموں سے محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ وہاں نفرت، یہاں محبت. جن کو میرے غوث و خواجہ غریب نواز یا اولیاء میں سے کوئی اولیاء بھی اپنا بنائے گا، اس کی پہچان یہ ہے. اس کی پہچان بہت آسان دے دیتا ہوں، مشکل نہیں ہونا. جن کو اولیاء اپنی نگاہوں کے لیے قبول کرتے ہیں، خدا کی قسم قیامت تک کرتے رہیں گے. یا غریب نواز یا غوث الاعظم یا حجت انفار، ان وابستگان خانقاہ محمدی والوں کی نسلوں کو آپ اپنی نظروں میں لے کر ان کو قبول کیجیے. قبول کریں گے، ان میں سے باکمال لوگ پیدا ہوں گے. ارے یہ تو میرے آقا اور اولیاء کا معاملہ کیا، یہ قبول کریں گے تو یہ آگے بڑھا کر پنجتن پاک
मौलाए कायनात तक कबूल करवा देंगे, तो जहाँ के मालिक तक कबूल करवा देंगे, क्योंकि वो उस निज़ाम जो दुनिया के लोग हैं ना उनके लिए आसान है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और उन लोगों की पहचान ये है कि किसी को बढ़ाते हैं तो कहीं रुकाते नहीं हैं, बल्कि आगे से आगे बढ़ा देते हैं। वो मैं आगे बढ़ाओ, और वो आगे बढ़ता है तो देखकर खुश होते हैं। वो आगे क्यों बढ़ा बोलते उसका मुंह नहीं बुझाया जाता, ये क्यों आगे बढ़ जा रहा। और सबसे बड़ी पहचान वो होगी कि जिनको बुजुर्गों ने अपना बनाया, उनकी सबसे बड़ी पहचान ये कि वो अपने काम पर लगाएंगे, अपना काम लेंगे उससे, फिर उससे खानकाहों का निज़ाम दुनिया में चलेगा, औलिया के निस्बतों के महफिलों का निज़ाम चलेगा, जिक्र अस्कार का निज़ाम चलेगा। अगर कोई तुम्हारे सामने मेरे बुजुर्गों का निज़ाम मेरे पास में है, या फिर राजन शाह वली भी मेरे से बात करते हैं, ताजुल औलिया भी मेरे से बात करते हैं, गरीब नवाज के भी आकर बात होती है, तो वो उतना ज़्यादा अपने घरों पर उनका काम लेकर चलने वाला, या जहाँ पर काम हो रहा है उस काम में खुद को जोड़ने वाला होगा, अपना काम उनसे लेते हैं। और जिनको अपना नहीं बनाते, ये तो नहीं कि मेरे गौस ख्वाजा या राजन शाह वली ताजुल औलिया अपना तो बना ले, मगर अपने काम से उसको रुका दे, नींबू पानी पर उसको लगा दे, लोगों के इलाज और मालजे पर लगा दे, लोगों से माल कमाने पर लगा दे, और फिर अपने नामों के ऊपर लोगों से दुनिया को कमाने पर, अरे वो तो दुनिया को बांटने वाले, देने वाले, उनके नाम पर लेने वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे। वो जहाँ गरीब नवाज की चौखट पर, औलिया की चौखटों पर माथा टेक कर हक को वहां से मांग कि मुझे मेरी जिंदगी में ज़ाहिर मत कीजिए, रहम कीजिए, अपना बना लीजिए। और जब तुझे वो अपना बना लेंगे तो तेरी पहचान ये होगी कि तेरा दिल फिर उनके निज़ामों में लगेगा, उनके निज़ामों को आगे बढ़ाएगा, उनके निज़ामों को अपने घरों में कराएगा। तेरे घर में जिक्र की मजलिस से होगी तो बुजुर्ग अपना बनाते हैं। अल्लाह ताला तो अल्लाह का निज़ाम है, खालिक रब्बुल आलमीन है, वो हर एक को मजदूरी दे देता है, हर एक को पालना उसके जिम्मे है। ऐसे ही गरीब नवाज भी जो उनके नाम के ऊपर लोगों को धोखा दे रहे हैं, उनको भी बर्दाश्त करते हैं। वो गरीब नवाज सादात हैं, वो औलिया हैं, और वो मालिक हैं, वो तो बर्दाश्त करते हैं। वो उनके नाम पर जीने वालों को भी बर्दाश्त करते हैं, इसलिए बर्दाश्त करते हैं, मालूम है अगर उनकी नजरों से वो गिराए ना तो इसका अंजाम जो होगा वो रब की नजरों से गिर के बहुत अंदुखना, तो आखिर वक्त तक तो वो अपने नाम पर गुमराह करने वालों को भी निभाते हैं। वो मेरे गरीब नवाज का ज़र्फ है, गौसुल आज़म का। अब इन्हें ये समझ लेता है, लेकिन जाने वाले तू ये सोच, उनसे निस्बतों के साथ में है गरीब नवाज के, तो फिर देर से उनका काम लेंगे ना, उनकी निस्बतें आगे बढ़ेगी ना। वो अपना बनाए और काम दुनिया का ले, ये तो नहीं होगा। वो अगर अपना बनाएंगे तो अपना ही तो काम लेंगे, उसको वो फिक्र और वो ज़ौक़, वो जायका अता करेंगे। फिर वो उसका जीना मरना, उसकी सांसें सिर्फ औलिया की मजदल पाक की गौस ख्वाजा की होगी ना। इसलिए मेरे बच्चों, औलिया का निज़ाम बिल्कुल हक है, साहिब तसर्रुफ है। किसी भी सिपाही को कभी भी किसी भी मुकाम पर, किसी देहात, किसी जंगल में अपना बना सकते हैं, बनाकर उससे अपना काम लेंगे। ये पहचान है हक वालों की। और जो उनका नाम लेकर ये कहे, उनके निज़ामों की मुखालिफत करे, तो समझ लेना कि वहाँ पर बशारत नहीं बल्कि शरारत है। इसलिए रब्बुल आलमीन का निज़ाम यह है कि वो अपने महबूब की सूरत ही में क्या करेगा, अल्लाह को पसंद वाली सूरत सबसे ज़्यादा अपने महबूब की है। मैंने चाहा अपने को जाहिर करना, तो फिर मैं अपने महबूब को जाहिर किया। क्या मतलब हुआ कि अल्लाह अपने महबूब ही की सूरत अपने को देखना चाहता है। अब जिनको भी, जिन बंदों को भी अल्लाह मिलेगा, अल्लाह दिखेगा, वो अपने महबूब की सूरत में। और मेरे मुस्तफ़ा के बारे में अल्लाह ने फरमा दिया कि जो मेरे महबूब को देखेगा वो मुझे देखा है। अपने शैतान को ये इख्तियार नहीं कि वो महबूब की सूरत में आकर किसी को धोखा दे, ये बात। और तीसरी बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की सूरत में ही अपने को ज़ाहिर करेगा। दूसरा रुख क्या होगा कि दूसरा ये रुख होगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी दीद और अपनी ज़ियारत और अपना दीदार और अपना मिलना और अपना राजी होना अपने महबूब की सूरत उसके अंदर में दाखिल फरमा देगा। उन राहबीन ने 40-40 साल, 70-70 साल रियासतें की ना। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ही को याद करते रहे, अल्लाह को पुकारते, इसलिए कि तो मेरे आका के कलमे को पड़े हुए नहीं थे, तो अल्लाह ने उनकी रियासतों को कबूलियत तक पहुँचाने के लिए अपने महबूब की मोहब्बत का ज़र्रा उन्हें दे दिया। वो राहबीन चीखते थे अपने गिरजाघरों में
کہ وہ زمانہ قریب آ رہا ہے رحمت للعالمین کا، جو مکے میں پیدا ہوں گے مدینے کو ہجرت کریں گے، ان کے پاس میں لوگ جا کر بیٹھ جاتے تو وہ یہ کہنے کہ وہ زمانے کو ہم قریب دیکھ رہے ہیں، کاش کہ ہم کو اگر وہ زمانہ مل جاتا ہم بھی کلمہ پڑھتے اور ہم بھی نعرہ پاک کو بوسہ دیتے۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دو جہان کے مالک کے حالات کو جا کر بحیرہ راہیل کو سنایا تو کہا کہ یہ علامت ہے، ارے میں تو ان کا انتظار کر رہا تھا، وقت آخر تھا، اور کہا کہ میں اس نبی آخر الزمان جب اعلان کریں گے نبوت کا اس وقت میں میرے ایمان کی تصدیق کر دینا۔ وہ یہ چیز کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ وہ اللہ اللہ کہتے ہوئے انہوں نے ریاضتیں کی تو عشق مصطفیٰ کی صورت میں رب ان کے دلوں میں وہ مطمئن ہو جاتے کہ اللہ ہم کو مل گیا۔ اور جن کو مصطفیٰ مل جائے پھر بھی رب کی تلاش میں رہے تو چکر میں پڑا ہوا ہے وہ، اس لیے کہ مصطفیٰ میں رب ہے، رب میں مصطفیٰ نہیں ہے۔ اللہ خود میرے مصطفیٰ میں ہے، رسول اللہ اللہ ہے۔ اللہ اگر کہو تو وہاں رسول اللہ نہیں۔ اللہ جب کسی کو اپنا ملنا چاہا تو اپنے مصطفیٰ کی محبت ام سابقہ کے ان راہبین کو عطا فرما دیا اور یہ انعام فرما دیا کہ اس امت محمدیہ پر اپنے محبوب کے صدقے نالے نفاق کے واسطے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے ملنے کی دلیل کے لیے اپنے محبوب کی محبت ان کو عطا کرے گا، جن کی عبادتوں، جن کے علم، جن کے عمل کے ذریعے سے میرے مصطفیٰ کی محبت اگر مل رہی ہے تو یہ اللہ کے راضی ہونے اور اللہ کے ملنے کی دلیل ہے۔ لیکن جو عبادتوں کے راستے پر تو چلے، ریاضتوں کے راستے پر چلے لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت سے کٹے تو یہ ظلمانیت اور شیطانیت والے لوگ ہیں، یہ رحمانیت والے لوگ نہیں ہیں۔ رحمان ملنے کا ذریعہ اور رحمان جو ملتا ہے وہ دکھتا ہے، وہ مصطفیٰ کی صورت میں ملتا ہے، مصطفیٰ کی صورت میں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آئی؟ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ اس لیے صحابہ کرام، اچھا پھر ان کی پہچان کہ اللہ ملا ان کو، اللہ ملا، اس کی پہچان یہ ہے کہ مصطفیٰ مل جائے گی، مصطفیٰ کی محبت مل جائے گی۔ مصطفیٰ کی محبت دل میں آنے کے بعد میں پھر اللہ کے دیکھنے کی طلب ان میں نہیں رہے گی، اللہ کو اپنی نظروں سے دیکھنے کی طلب ان میں نہیں رہے گی، بلکہ وہ دیدار مصطفیٰ کی بات اپنی آنکھوں کو چھپا لیں گے، کہیں گے کہ اللہ کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں مصطفیٰ کے جلوے میں۔ ان کا دل مطمئن ہو جائے گا، مصطفیٰ کے نالے پاک کے نیچے اپنی زندگی کو ڈال دیں گے، اب تمنا اللہ کو دیکھنے کی نہیں رہے گی، جنت کو دیکھنے کی نہیں رہے گی۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ ان کو مل چکا ہے، وہ اللہ والے ہیں، اللہ صورتوں میں آتا ہے، اور سب سے بہترین خدا کو جو پسند ہے وہ اپنے محبوب کی صورت ہے، محبوب کی صورت کی جلوہ نما ہونا خدا کو سب سے زیادہ، خدا کی چوائس اور خدا کا پسند ہے۔ اس لیے میرے بچوں، جن کو اللہ ملا اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کو مصطفیٰ ملے گی، جن کو اپنے دینی نظاموں، جن کو اپنے نظاموں کے ساتھ میں اگر میرے مصطفیٰ کی محبت نہ ملے، اس سے دور ہے تو اللہ نہیں ملا ان کو، اور جن کو مصطفیٰ مل جائے پھر اس کے دل میں یہ تمنا نہیں رہے گی، ایقان و عقیدہ ایسا مل جائے گا نہیں اللہ بھی ہم کو دکھنا، یہ چاہت نہیں رہے گی۔ پھر چاہت اگر ادھر کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہے گا، اللہ کیا کہہ دے گا؟ میں کس کو دکھا؟ اپنے نبیوں کو نہیں دیکھا، تم کہاں کی سوقات؟ دیکھنا ہو، دیکھنا ہو تو نالے پاک مصطفیٰ میں وہاں پر اپنے آپ کو ڈال دو، وہیں پر میں مل جاؤں گا، میری طرف میں تم کہاں رہے؟ اس لیے میرے بچوں یہ حق کا نظام ہے، خدا اس صحیح مزاج کے ساتھ میں ان کو شرائط کے اندر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وحق لا الہ الا اللہ۔